یہ 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل۔ زمین 7، آسمان 7، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی خیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد۔ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں۔
सोने जागने वाले सब ने देख लिया। ये जागने वालों ने बताया, सोने वाले अब बताएंगे। पहले ये बता दे। हाँ जी, 10 सेकेंड। 7 दफा से मुराद 70 सेकेंड। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अफसोस ने 1 मिनट का अमल है। और हम दस्तरखान पे कितना वक्त गुजारते हैं वो आपको इल्म में है। 1 मिनट का अमल, जमीन 7 आसमान 7, 7 जमीन और 7 आसमान की खैरें आपके लुक्मे में सिमट जाए। अल्लाह अकबर। वो खैरें क्या हैं? फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो उस वक्त अर्श के कोई खैर के दरवाजे खुलते देखता है, और जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है कोई ऐसा अजाब का दरवाजा है जो उसको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं। फिर इस लुकमे को छीनने के लिए मखलूकात, हैरत अंगेज मखलूकात हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने बहुत अरसा आपका वजीफा पढ़ा, या अलीम अल्लिमनी, या खबीरो, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। कहा कि मैंने रात को एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ी, अल्लाह कायनात के राज खोल मेरे सामने, अल्लाह कुछ अपने पर्दे दिखा, अल्लाह कोई ऐसी जिंदगी का निजाम दिखा जो बज़ाहिर ओझल है, हर आंख नहीं देख सकती। अल्लाह चाहे जिन सामने रख दे, अल्लाह ने जिन्नात को पर्दों में रख दिया, फरिश्तों को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जन्नत को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जहन्नुम को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने ये सारा निजाम पर्दे में रख दिया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने ये सारा निजाम अल्लाह ने पर्दे में। तो वो कहते हैं मेरे सामने एक चीज खुली, मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। एक बात यह बताई कि जब आप लुकमा तोड़ते हैं तो इस लुकमे को लेने के लिए ऐसी ऐसी अनोखी मखलूक झपटती है कि आपके हाथ से लुकमा छीन ले, या फिर अगर वो लुकमा आपके हाथ से नहीं छीन सकती, वो कोई जहर डाले, थूक की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, गंदगी की शक्ल में। अगर उस लुकमे पे अल्लाह का नाम होता है, उसका ये वार भी खता जाता है और वो ये भी नहीं कर सकते। और मुझसे कहने लगे ये जो सूरत फातिहा का अमल है, कहा ये सूरत फातिहा का अमल नहीं है, ये फातिहीन का अमल है। फातिहीन जिन्होंने कायनात को फतह किया, जिन्होंने रूह की दुनिया के फातिह बन गए, कहा यह फातिहीन का अमल है। और यह फातिहीन का अमल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये ऐसी मखलूक जो हमारी जिंदगी, हमारी रूहों, हमारे जिस्म, हमारे कलेजे, जिगर, गुर्दे और जिस्म के एक एक हिस्से के लिए हमारी दुश्मन है, कहा कि उनको ये शिकस्त दे देती है, ये शिकस्त दे देती है। बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। अब से पहले ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने मेडिकल स्टोर थे, ना इतनी दवाएं थी, ना इतने अस्पताल थे। जिंदगी में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? इसको सोचने की जरूरत है कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। और इससे पहले एहतियात नहीं थी किसी को, ये जरासीम है, इस पे हाथ धोना है, इस पे ये सैनिटाइजर है, ये फलां चीज, कोई खबर नहीं थी। पर बीमारियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी। उसकी वजह थी कि अल्लाह के कलाम और नाम की कसरत थी। अल्लाह के नाम जुबानों पे आम था, सादा लोग थे लेकिन अल्लाह के नाम को लेना जानते थे। अल्लाह के नाम की मोहब्बत उनके दिलों में थी। बीमारियां नहीं थी, दुख नहीं थे। अच्छा, फिर ये लुकमा खा के दिल में जाके क्या असर करेगा जिस पे अल्लाह का नाम नहीं, नफरतों का जरिया बनेगा, गुनाहों का जरिया बनेगा। और ये लुकमा जाके रूहानी बीमारियों का जरिया बनेगा, जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी रोगों का जरिया बनेगा।
اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے. لقمہ مل گیا ہے، لقمہ مل گیا ہے. اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں. یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا. شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں. عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں. ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے. اب جو گرنے لگے ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں. تم شیطان اور مجھے سہارا دے؟ یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی. جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی. جب تیسری دفعہ توڑا یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی. اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو. بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں. مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں 2 چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی. وہ کیسے؟ کہا جس مال کی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کی گن گن کے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور زندگی میں جتنے کھانے کھائے تھے ہر کھانے کی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. عجیب آدمی ہے. اصل لگ جائے نا، اصل تو دل میں لگ جائے، اصل دل میں لگ جائے. وہ لگ جائے تو پھر ہر چیز کی قضا ہے. کہا سوچ رہا ہوں کہ اتنے سال ہیں، اتنے سال میں نے اتنے دفعہ کھایا ہوگا، یہ اتنے مہینوں کی قضا ہو گئی، پھر اتنے سالوں کی قضا ہو گئی، ہر کھانے کے لیے 7 بار سورۃ فاتحہ. کہا میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے گولیاں ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، رزق بارش کی طرح برسا، برکت بارش کی طرح برسی. اور عزت وہ ہے کہ جو بندے دیکھ کے تھوکتے تھے وہ ویلکم کہتے ہیں، باہیں پھیلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ چاہے دلوں میں عزت ڈال دے، اللہ چاہے دلوں میں نفرت ڈال دے. عزت اور نفرت کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ عزت ڈال دیتا ہے. سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران. اس کی مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے. ہاں چیزیں مشق سے ہوتی ہیں. میں چوراہوں پہ کھڑا دیکھتا ہوں، ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں، پیلا چولا پہن کر، کپڑے پہن کر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں. میں نے اس دن بیٹے کو کہا، میں کہ بیٹا دیکھو یہ فارغ نہیں کھڑا، یہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے. کر ہر دم ذکر الہی ہوئے دل دی دور سیاہی، یہ لگا ہوا ہے. وہ فارغ نہیں کھڑا، ڈھول بجا رہا ہے، مشق کر رہا ہے. ہمارے ہاں ایک، میں موچی کی دکان پہ گیا، اس کا بچہ جو ہے نا کیل ٹھونک رہا تھا، ایسے ٹھونک رہا تھا کہ میں کہا کیل ضائع کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیل ٹھونک رہا ہے، اس نے جوتی پہ کیل لگانے ہیں، یہ اس کی مشق کر رہا ہے کہ کیل کو کیسے ٹھوکا جاتا ہے. آج